دریافت فرمایا کہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی انعام کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. بس سیدھی سادی بات. اللہ تعالی نے جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں اس انعام کو اللہ کی معصیت کا ذریعہ نہ بنائے. مثلا اللہ تعالی نے فرض کر لیجئے کہ پیسہ عنایت فرمایا ہے تو پیسے کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے. اللہ تعالی نے صحت عنایت فرمائی ہے تو صحت کو اللہ کے ساتھ تعلق میں استعمال کرے. اللہ نے فرصت دے دی ہے اور ابھی کوئی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہے تو غنیمت جاننا چاہیے اس موقع کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرے. اللہ کے اور اپنے درمیان جو بھی واسطہ ہے اس واسطے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ شکر. اللہ کے اور بندے کے درمیان اگر موت ہے تو اس موت کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی خاطر قبول کر لینا یہ بھی شکر کی ہی ایک قسم. مال ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ، ہر چیز. شکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی انسان زبانی طور پر شکر ادا کرے، یعنی اللہ کے شکر پر مبنی جو کلمات ہیں انہیں دہراتا رہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین بڑا سادہ سا جملہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب میں رکوع سے کھڑا ہوا تھا تو تم میں سے کسی انسان نے کسی چیز کا اضافہ کیا ہے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ شاید ڈانٹ پڑے گی. آپ کے دوبارہ سے بارہ پوچھنے پہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے کہا کہ اللہم ربنا ولک الحمد تو میں نے اس پہ اضافہ کیا اور میں نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبھی تو میں بھی سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 12 فرشتے اور ایک جگہ ہے 19 فرشتے اللہ کے تمہارے ان جملوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف لے جا رہے تھے اور ان سے اٹھائے نہیں جا رہے. جملے کا وزن ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ترازو یہ ہے کہ وہ نیچے کو جھکے. ایک آدمی نے باٹ رکھا، پہلے زمانے میں ایسے ہی ترازو ہوتے تھے نا، اور دوسری طرف گندم چینی کوئی چیز ڈالی اور وہ جھک گیا. آخرت میں یہ ترازو بدل جائیں گے. آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ جتنا بھی وزن ہے وہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ اٹھ جائے گی اوپر کو. وہاں اوپر کا اٹھنا جنس کا، چیز کا، چینی کا، آٹے کا، یہ اللہ کے ہاں قرب ہے. اور وہاں نیچے جھک جانا خدا کے ہاں وہ خسارہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں. پاکیزہ جملے اس کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں بھی وہ ہے. تو جو آدمی پاک جملہ پڑھتا ہے اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، تو وہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال کو وہ اوپر اٹھاتا ہے. اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال اس کے مقابلے میں کتنا ہی وزن رکھا جائے وہ پلڑا بھاری رہتا ہے، اوپر کو اٹھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو نیچے کو، ان کے یہاں اوپر کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا، مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ جو آدمی کے دفتر کھولے جائیں گے زندگی کے نامہ عمل 99،
صفحات پہ اس کے اعمال لکھے ہوں گے اور سب کے سب برائی پہ مشتمل ہوں گے، اور جب وہ تولے جائیں گے تو پریشان ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ ما عمل خیر قط، اللہ ساری زندگی ایک بھی نیکی نہیں، اور وہ ہو جائے گا مایوس کہ اب تو جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز اس کی میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ ٹکڑا رکھیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ ہوگا، اور وہ اتنا اوپر کو اٹھے گا کہ ساری اس کے نامہ اعمال پر غالب آ جائے گا۔ یہ بھی شکر ہے۔ اور پتے کی بات عرض کروں آپ سے، ایک چیز ہوتی ہے خواہش کی تکمیل، اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی تکمیل۔ خواہش اس کی تکمیل غفلت کو جنم دیتی ہے، اور ضرورت کی تکمیل شکر کو جنم دیتی ہے۔ بس شکر خود بخود پیدا ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بیت الخلاء میں گیا اور واش روم سے فارغ ہو کے آتا ہے تو کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس گندگی سے جان چھٹی۔ وہ ضرورت تھی نا، ضرورت کے پورا ہونے پہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اور ناپاک خواہش کے مکمل ہو جانے پہ جو چیز جنم لیتی ہے اور اضافہ کرتی ہے وہ غفلت ہے۔ وہی گناہ پھر ریپیٹ کرے گا، پھر 10 مرتبہ کرے گا، پھر 100 مرتبہ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اس کے لیے کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھے۔ اس لیے دوسری بات یہ آپ نے فرمائی ہے کہ شکر کے الفاظ پر مبنی کلمات کا ورد کرتے رہنا بالکل کرنا چاہیے، دل لگے یا نہ لگے کچھ نہیں، اپنا کام کرے، ہمیشہ اپنے کام پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ خدا کا کیا کام ہے اور خدا اس پہ کیا اجر مرتب کر رہا ہے یا کچھ، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، سیدھا سادہ عملی زندگی اختیار کرے، چھوڑ دے، بھول جائے اس بات کو کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نہیں کرتا اب کیا کریں یار، کام تو کرنا ہے۔ نہیں مانتے، اب نہیں مانتے تو پھر بھی تو جانا ہی ہے، پھر بھی عرض کرنا ہی ہے، جائیں کہاں؟ اس کے در کے علاوہ کوئی جگہ بھی ہے نہیں، ہوتی بھی تو بھی نہ جاتے۔ راس ہونی چاہیے کہ خدا سے برملا کہے کہ میرے مالک آپ کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی اور فرض تو بھی نہ جاتے، محبت آپ سے، تعلق آپ سے، جانا ہی نہیں کہیں۔ تو اس لیے اس کی پرواہ نہ کرے، دل لگے یا نہ لگے، اس سے کیا ہے، ہر وقت دل تھوڑا ہی لگتا ہے چیزوں میں، کئی مرتبہ انسان غصے میں کسی اور حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھا دل تھوڑا ہی لگتا ہے، کوئی ایسی قید نہیں، بس شکر کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے، استغفار کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے، اور اللہ سے حالات کے پھر جانے کا انتظار بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا حتیٰ کہ اللہ اس حالت کو زائل کر دے افضل العبادہ، لوگوں بہت بڑی عبادت۔ تنگ آیا ہوا ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، صبر کرے، وہ ابھی عبادت ہی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ولیعذ باللہ بیماری اور موت نہیں آ رہی، صبر کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیز وہی ہے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے، تکلیف، پریشانی، ضبط اور شادی نہیں ہو رہی، صبر کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی ایسی عبادت ہے جسے فرمایا افضل العبادہ، لوگوں سب سے اچھی عبادت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صوفی بڑے اچھے لوگ ہیں، اسی لیے انہیں شکر کا موقع مل جائے، نعمت و اللہ شکر ادا کر لیا، پھر مصیبت آ گئی صبر کر لیا، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، بس سیدھی سادی سی بات۔